وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے تو مجھے اردو میں تقریر کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اس لیے درمیان میں کبھی انگریزی کے الفاظ اگر آ بھی جائیں تو آپ کو ہنسنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو زیادہ ہی ہنسی آ رہی ہو تو میں دوبارہ انگریزی میں بات کرنی شروع کر دوں گا، تو اس لیے آپ ذرا اپنے ہنسنے سے ذرا پرہیز کریں انشاءاللہ. اوکے میں آپ سے اس بارے میں کچھ موضوع ہیں جن کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان میں سے سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہماری اولاد کی شادی ہے، اپنے بچوں کی شادی کرانا، جو اس کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے، جب بڑوں سے بات ہوتی ہے تو اس موضوع پہ ہوتی ہے، اور اس میں یعنی میں آپ کو ایک اسلامی لیکچر دینے کے بجائے میں اپنا تھوڑا سا اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو پہلے. اور وہ ایسے ہے کہ کافی ساری مائیں میرے پاس آتی ہیں اپنے بچوں کی کہانیاں لے کے کہ بچہ 18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے اور باغی ہو گیا ہے، اب بات نہیں سنتا، اب رات کو دیر تک باہر رہتا ہے، 2 بجے گھر کو آتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے، بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہے. بہت اچھا بچہ تھا، ہم اس کو اسلامک اسکول لے کے گئے تھے، اس کو حفظ بھی کرایا تھا، اس کو ہم مسجد روزانہ لے کے جاتے تھے، اور آپ کی ویڈیو بھی دکھائی تھی کتنی دفعہ اس کو، لیکن وہ پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہوا، اور اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے اسی طرح کی ایک کال آئی، میں اس کے بارے میں آئی تھنک اگر اس کال کی بارے میں بات کر لوں آپ سے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک آنٹی نے مجھے کال کی، تقریباً رو رہی تھی فون پہ، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کب سے نہیں پڑھ رہا؟ تو کہتی ہیں کہ تقریباً 3 سال ہو گئے نماز پڑھنی چھوڑ دی. میں نے کہا بچے کی کیا عمر ہے؟ کہتی ہیں 25 سال. میں نے کہا بچہ تو نہیں ہے. آپ کا بچہ ہے لیکن 25 سال کا تو آدمی ہوتا ہے. پھر بھی بتائیے کیا بات ہے؟ کہتی ہیں کہ میں جب نماز کی بات کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ دین اور یہ نماز اور آخرت اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. میں کالج کی تعلیم حاصل کر چکا ہوں، یہ ہم نے سب سیکھا ہے کہ یہ سب انسان کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماما مجھے آپ نماز کا نہ کہا کریں. آپ کہتی ہیں تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ میں دل سے نماز نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیچاری وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس پہ جن چڑھ گیا ہے، اس کو کیا شیطان آ گیا، اس پہ کسی کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے. تو میں اس کو مولوی صاحب کے پاس لے کے گئی، انہوں نے اس پہ قرآن پڑھ کے پھونکا تو وہ اور ہنسنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا میرا مسئلہ فلسفی ہے، مجھے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، مجھے نہ میں سے امپریس ہوں، نہ مجھے اس کی بات کوئی سمجھ آتی ہے، اور اب مجھ سے مولوی صاحب کی صورتیں پھنکوا رہی ہیں، کیا کرا رہی ہیں مجھ سے. وہ اور بھی زیادہ باغی ہو گیا ہے. اچھا وہ احترام کرتا ہے، بات سنتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، اور ماں کے پیر بھی دبا دیتا ہے، اور کمائی کرتا ہے، اس میں سے کچھ پیسے بھی ماں باپ کو دے دیتا ہے، لیکن بس دین سے بالکل کچھ نہیں کرنا، کچھ تعلق نہیں دین سے. میں نے کہا اچھا کب سے لڑکی سے بات چیت کب سے ہو رہی ہے، کتنے عرصے سے تعلق ہے لڑکی کا؟ تو پھر آنٹی کہتی ہے کہ میں نے تو کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے کیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے لڑکی. کتنے عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کہتی ہے 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. تو پوچھا آنٹی نے آپ کو کیسے پتا لڑکی اس میں انوالو تھی؟ میں نے کہا لڑکی انوالو ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اپنی طرف سے کہانی سنا دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنی کہانی سنانا. میں نے کہا دیکھیں وہ کالج گیا، اور کالج شاید کہیں باہر گیا یا بہت زیادہ فل ٹائم لوڈ تھا، ساتھ میں جاب بھی تھی، تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا. اور پھر آپ نے کچھ رات کو دیکھا کہ دیر تک اٹھا ہوا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہے. تو آپ نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی تو پتہ چلا کوئی لڑکی ہے. پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، کیسی ہے، جو بھی آپ نے ڈانٹا ڈپٹا ہوگا، سنائی ہوگی کوئی ٹھیک ٹھاک، لیکن پھر وہ اس وقت رویا بھی ہوگا، شرمندہ بھی ہوا ہوگا، لیکن باز نہیں آیا. پھر اس کے بعد بات چیت اس کی اپنی اور چلتی رہی. پھر آخرکار وہ لے کے لڑکی کو پہنچ گیا گھر پہ ایک دن، یا ماں سے کہہ دیا میں نے اس سے شادی کرنی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہو جائے گی مسلمان، بعد میں ہو جائے گی مسلمان، لیکن میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں کرو گے شادی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارے ابا کو بتاؤں گی، تمہاری بوٹیاں بنا کے تمہیں ہی کھلائیں گے.
پھر آپ نے ابا کو بتایا، انہوں نے پھر بوٹیاں بنانی شروع کی. اچھا اس کے بعد سے اب اس گھر میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے جب لڑکا ایسی بات کرتا ہے نا، جو گھر میں روز روز کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں کہ چلو اس کو نا اتنا ڈراؤ اور اس کو اتنا ڈانٹو اور اس کو اتنا شرمندہ کرو کہ شرمندگی کے مارے سیدھا ہو جائے گا. ماں باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی زور سے ڈانٹ سناؤ کہ اس کے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بھول جائے گا یہ لڑکی شڑکی آواز سامنا، سب معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن عربی میں کہتے ہیں لیسا فی الحب مشورہ. اردو کا ترجمہ ہوگا جب لڑکا پاگل ہو جائے نا تو اس کو سیدھا کرنا ناممکن ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. اچھا اب ایسی کہانی ہوئی تو اس نے گھر پہ جو ہے وہ اس بارے میں بات کرنی چھوڑ دی. باہر رہتا زیادہ تر اسی کے ساتھ. اب اس لڑکی کے ساتھ وہ 5 سال سے. اب مجھے بتائیں 5 سال سے کسی کا بھی کسی سے تعلق ہو، وہ چھوٹا موٹا تعلق ہوتا ہے کوئی، اٹس اے ریئل ریلیشن شپ. اب وہ اس میں پھنسا ہوا ہے اس تعلق میں. وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی. اس کے ابا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے خاندان پر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آیا ہے اسے. مسلمان بھی ہو جائے تو یہ کیسی مسلمان، ہم لوگوں کو کیا شکل دکھائیں گے، ہم باہر کس کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہ ایسی شادی ہوئی ہے اس کی. سب سوسائٹی کے سامنے، سب کمیونٹی کے سامنے ہماری بےزتی کرا دی اس نے، ہمارا منہ کالا کرا دیا. اب آپ کو وہاں سے بھی، باہر سے آف کورس آپ کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے کہیں بھی ہے، ان کو تھوڑی سی بھی اس بات کی ہوا لگ گئی تو انہوں نے جو اس کو پھیلانا ہے آگے بات کو. اور جو تنزیہ گفتگو آپ ان سے سننے کو ملے گی آپ کو فون پہ، وہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے. اچھا ہاں اللہ کرے آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا آپ کی طرح نہ نکل آئے. ایسی باتیں ماؤں کو سننے کو ملتی ہیں پھر سسرال سے، خاص کر یہ تمہاری خاندان پہ گیا ہے. رائٹ. اچھا ہوا یہ کہ والد صاحب جو ہے ان کو اتنا غصہ کہ اس نے باپ نے بیٹے سے بات کرنی سرے سے چھوڑ دی. اس کی مجال کیسی ہوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی ایسی گندی حرکت کرنے کی، بات ہی کرنی چھوڑ دی. اب بیٹے کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ماں باپ کی کہانی ہے نا، لیکن بیٹے کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے. بیٹے کو پہلی بات تو یہ اس کو دین کی تعلیم تھی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانا، روزہ سکھانا، قرآن یاد کرا دینا یہ دین کی تعلیم ہے، تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اس بارے میں بات تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ سے. یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی یہ دوسرا لیول ہے، یہ پہلا لیول نہیں ہے. اچھا خیر، اب جو ہے بیٹے کی طرف سے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کال کر کے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا، نماز نہیں پڑھتا، دین سے تعلق نہیں ہے اس کا، کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، ایسی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا آنٹی جس دین نے اس کو، جس دین وہ آپ پہ الزام لگائے گا یا دین پہ الزام لگائے گا. آپ اس سے کہتی ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، وہ کہے گا جس دین کی وجہ سے میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے، میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے میں شادی نہیں کر سکتا، جو مصیبت میری زندگی میں آئی ہے اس دین کی وجہ سے آئی ہے، یار اس دین کو ہی نکالو یار، کیا ضرورت ہے اس دین کی. اس کے دماغ میں تو یہ بات چل رہی ہے. اس کو دین سے اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو جھگڑا آپ سے ہے، جھگڑا اس کا آپ سے ہے. اور اگر وہ 25 سال کا ہے اور 5 سال سے اس کا یہ تعلق چل رہا ہے، تو اگر آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے چھڑوا بھی دیں تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ جیت جائیں گی، یہ مارکا آپ جیت جائیں گی، ٹھیک ہے مبارک ہو آپ کو. آپ شاید زبردستی اس کی کہیں اور شادی بھی کرا دیں، نہ تو وہ خود کبھی خوش ہوگا نہ اس کی ہونے والی بیوی کبھی خوش ہوگی، اور وہ خاص کر آپ سے بھی دور الگ ہو کے رہ جائے گا. بیٹا میں کیا کروں؟ آنٹی کہتی بیٹا میں کروں کیا؟ اب میں آپ کو مشکل جواب دیتا ہوں. میں نے کہا آنٹی آپ کچھ نہ کریں، آپ میری انکل سے بات کرا لیں ذرا. بیٹا وہ بڑا غصہ کرتے ہیں، بیٹا اس کا تو نام بھی لوں نا میں اپنے بیٹے کا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں آنٹی آپ میری بات کرنے دیں، میری بات کرانے دیں. تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کیا، انہوں نے مجھے کال کی، اور جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا انکل آپ کو اپنے بیٹے سے نفرت ہے؟ نہیں بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی نفرت نہیں ہے، بس تھوڑا اختلاف ہے. ہمارے ہاں گھر کی بات کھل کے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا اختلاف ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈرامہ ہوا ہوگا گھر پہ، لیکن ان کی زبان پہ تھوڑا سا کچھ کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے. میں نے کہا انکل دیکھیں اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اب وہ آدمی ہے، اس نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. آپ بڑے ہیں گھر کے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس فیملی کو آپ نے اکٹھا رکھنا ہے یا الگ ہونے دینا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی ضد پہ لگے رہے کہ یہ میری رضا کے ساتھ، میری مرضی کے ساتھ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تعلق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلمان ہو یا نہ ہو
مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہے. یہ ہمیں دیکھنی چاہیے تھی, ہمیں لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تھی. ہمارے بڑے ارمان تھے کہ بڑی اچھی شادی ہوتی, لوگ آتے, مبارکیں دیتے, ہم